الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 24 یعنی 12 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 24 تمرینی میری مشق۔ العالم یعنی عالم، دنیا۔ عالم مطلب ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، جمیع ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ دنیا بھی عالم ہے، اس کے علاوہ آسمان، چاند، سورج، دنیا میں جو چیز بھی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے یہ سب عالم ہے، ٹھیک ہے۔ العالم، عالم۔ آتعلمون ایھا الاولاد من خلق الاعلم۔ آتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ایھا الاولاد، اے لڑکو، من خلق الاعلم، کس نے عالم کو پیدا کیا۔ آتعلمون ایھا الاولاد من خلق الاعلم، کیا تم جانتے ہو اے لڑکو کس نے عالم کو پیدا کیا۔ عالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ من خلق الاعلم، یہاں پہ میم میں جو ساکن دیا ہے اس میں فتحہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آتعلمون ایھا الاولاد من خلق الاعلم، کیا تم جانتے ہو اے لڑکو کس نے عالم کو پیدا کیا۔ ومن ای شیء، اور کس چیز سے، ومن ای شیء، اور کس چیز سے، یعنی کس چیز سے پیدا کیا۔ ومن ای شیء، اور کس چیز سے، یعنی کس چیز سے پیدا کیا۔ کیا تم جانتے ہو اے لڑکو کہ کس نے عالم کو پیدا کیا اور کس چیز سے پیدا کیا۔ من خلق العالم، کس نے عالم کو پیدا کیا۔ ومن ای شیء، اور کس چیز سے پیدا کیا۔ اسمعوا ان اللہ خلقہ من التراب۔ اسمعوا، سنو، اسمعوا، سنو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، خلقہ، اسے بنایا۔ اسمعوا ان اللہ خلقہ من التراب، سنو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسے مٹی سے بنایا۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اسمعوا ان اللہ خلقہ من التراب والہواء والماء والنار، سنو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسے یعنی عالم کو مٹی سے، ہوا سے، پانی سے اور آگ سے بنایا۔ تراب کا معنی مٹی، ہوا کا معنی ہوا، ماء کا معنی پانی، نار مطلب نار۔ اسمعوا ان اللہ خلقہ من التراب والہواء والماء والنار، اور تم سنو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسے یعنی عالم کو مٹی سے، ہوا سے، پانی سے اور آگ سے پیدا کیا۔ انظروا الی السماء، انظروا یعنی دیکھو، نظر کرو، الی السماء، آسمان کی طرف۔ انظروا الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، یعنی آسمان کو دیکھو۔ کیف خلقہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا۔ انظروا الی السماء کیف خلقہ اللہ، آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا۔ وجعل فیہا الشمس والقمر، اور اس میں جعل کر دیا، فیہا اس میں، کس میں یعنی آسمان میں، الشمس سورج، والقمر چاند، وجعل فیہا الشمس والقمر، اور اس میں چاند سورج بنایا۔ یہاں پہ جعل کا معنی بنانا کر لو، ٹھیک ہے۔ وجعل فیہا الشمس والقمر، اور اس میں چاند سورج بنایا۔ پہلے تو آسمان بنایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آسمان میں چاند سورج۔ انظروا الی السماء کیف خلقہ اللہ، دیکھو آسمان کی طرف کہ اسے اللہ نے کیسا بنایا۔ وجعل فیہا الشمس والقمر والنجوم، اور اس میں سورج، چاند اور ستارے بنائے، اور اس میں نجوم کہتے ہیں ستارے کو۔ وجعل فیہا الشمس والقمر والنجوم، اور اس میں سورج، چاند اور ستارے بنائے، پیدا کیے۔ وجعل لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات دن بنایا۔ وجعل لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات دن بنائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات دن بنایا. وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لیل مطلب ہے رات اور نہار کا معنی ہے دن. وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات دن بنائے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو ٹھکانہ بنایا. ٹھیک ہے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو ٹھکانہ بنایا. تو فَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، تو رات کو ٹھکانہ بنایا. یہاں پہ سکنن میں اگر اس کو سکون سے مانو گے تو معنی ہوگا اور رات کو تمہارے لیے سکون، رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا، رات کو سکون کے لیے بنایا. فَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو سکون کے لیے بنایا، سکون حاصل کرنے کے لیے. ایک معنی یہ ہوگا اور دوسرا معنی یہ ہوگا فَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو ٹھکانہ بنایا. ٹھیک ہے، ٹھکانہ بنایا اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہی ترجمہ کیا جائے. سکون کا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ رات کو آرام کے سکون بنایا، رات کو سکون کے لیے بنایا. ٹھیک ہے، مفعول لہ بن جائے گا جعل اللیل سکنن، رات کو سکون کے لیے بنایا. ٹھیک ہے، لیکن ٹھکانہ کرنا کیونکہ زیادہ تر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہی ترجمہ کیا جائے. فجعل اللیل سکنن، تو اس نے رات کو ٹھکانہ بنایا. وجعل النہار معاشا، اور اس نے دن کو روزگار کے لیے، روزی کے لیے بنایا. معاشاً روزگار کے لیے بنایا. ٹھیک ہے، فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي النَّهَارِ، تو تم دن میں کام کرتے ہو. فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم کام کرتے ہو. فِي النَّهَارِ، دن میں. فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي النَّهَارِ، تو تم دن میں کام کرتے ہو. وَتَرْقُدُونَ فِي اللَّيْلِ، اور رات میں سوتے ہو. فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي النَّهَارِ وَتَرْقُدُونَ فِي اللَّيْلِ، تو تم دن میں کام کرتے ہو اور رات میں سوتے ہو. انظروا الی الارض، زمین کی طرف دیکھو. ارض کہتے ہیں زمین کو. انظروا الی الارض، زمین کی طرف دیکھو یعنی زمین کو دیکھو. کیف خلقہ اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے کیسا بنایا. کیف خلقہ اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے کیسا بنایا. ٹھیک ہے، کیف خلقہ اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے کیسا بنایا، کس طرح بنایا. علیہا بیوتکم، اس پر یعنی زمین پر. بیوتکم، تمہارے گھر ہیں. علیہا بیوتکم، اس پر تمہارے گھر ہیں. فیہا تسکنون، جس میں تم رہتے ہو. فیہا یعنی اس میں رہتے ہو. علیہا بیوتکم فیہا تسکنون، اس میں تمہارے گھر ہیں جن گھروں میں تم رہتے ہو. انظروا الی جبال کبیرۃ وبحار کثیرۃ، انظروا دیکھو. الی جبال کبیرۃ، جبال یہ جبل کی جمع ہے جس کا معنی ہے پہاڑ، یعنی پہاڑوں کی طرف دیکھو. جبال کبیرۃ، بڑے پہاڑوں کی طرف دیکھو. ٹھیک ہے، جبال کی صفت لائی گئی کبیرتن، بڑے پہاڑوں کی طرف دیکھو. وبحار کثیرتن، اور بڑے سمندر کی طرف دیکھو، یعنی زیادہ سمندر سے مراد بڑے سمندر کی طرف دیکھو. ٹھیک ہے، انظروا الی جبال کبیرتن وبحار کثیرتن، بڑے پہاڑوں اور بڑے سمندر یا کثیر سمندر کی طرف دیکھو. انظروا الی جبال کبیرتن وبحار کثیرتن، بڑے پہاڑوں اور زیادہ سمندر یا بڑے سمندر کی طرف، بڑے سمندروں کی طرف دیکھو. کیف خلقہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا بنایا. کیف خلقہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا بنایا. کیف خلقہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان تمام کو، پہاڑوں کو، سمندر کو کیسا بنایا، کس طرح بنایا. وَمِن قُدْرَتِهِ أَنَّ الْمَاءَ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِن قُدْرَتِهِ، اور اس کی قدرت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. کیا ہے؟ أَنَّ الْمَاءَ، کہ پانی. يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے برستا ہے، گرتا ہے. وَمِن قُدْرَتِهِ أَنَّ الْمَاءَ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس کی قدرت میں سے ہے کہ أَنَّ الْمَاءَ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، پانی آسمان سے گرتا ہے. فَيَنْبُتُ بِهِ الْأَشْجَارُ، تو اس سے درخت پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے درخت اگتے ہیں. يَنْبُتُ کا معنی اگنا. فَيَنْبُتُ بِهِ الْأَشْجَارُ، تو اس سے درخت اگتے ہیں، یعنی جو آسمان سے پانی برستا ہے اس پانی کی وجہ سے، اس پانی کے سبب درخت اگتے ہیں.
فَيَنْبُتُ بِهِ الْأَشْجَارُ تو اس سے درخت اگتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا الْأَثْمَارُ وَالْأَزْهَارُ اور ان سے یعنی درختوں سے پھل اور پھول نکلتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا الْأَثْمَارُ وَالْأَزْهَارُ اور ان سے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ فَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْأَوْلَادُ تَأْكُلُونَ مِنَ الْأَثْمَارِ وَتَفْرَحُونَ بِالْأَزْهَارِ فَأَنْتُمْ تو تم اے ایُّہَا الاولاد اے لڑکو، فَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْأَوْلَادُ تو تم اے لڑکو، تَأْكُلُونَ مِنَ الْأَثْمَارِ پھلوں سے کھاتے ہو، وَتَفْرَحُونَ بِالْأَزْهَارِ اور پھولوں سے خوش ہوتے ہو۔ فَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْأَوْلَادُ تَأْكُلُونَ مِنَ الْأَثْمَارِ وَتَفْرَحُونَ بِالْأَزْهَارِ تو تم اے لڑکو تم پھلوں سے کھاتے ہو اور پھولوں سے خوش ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اے لڑکو تم پھلوں سے کھاتے ہو اور پھولوں سے خوش ہوتے ہو، تفرحون کا معنی خوش ہوتے ہو، وتفرحون بالازہار اور پھولوں سے خوش ہوتے ہو۔ فَاذْكُرُوا نعمت اللہ، فَاذْكُرُوا کا مطلب یاد کرو، فَاذْكُرُوا نعمت اللہ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، زمین آسمان کو بنایا، درختوں کو پیدا کرنے کے لیے پانی برسایا، درخت نکلتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں اور پھولوں سے خوش ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ فَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم تو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کون سی نعمتوں کو؟ علیکم جو تم پر ہیں، ٹھیک ہے؟ فَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم تم پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ اور اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کا شکر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ فَهُوَ رَبُّكُمْ تو وہ تمہارا رب ہے، فَهُوَ رَبُّكُمْ تو وہ تمہارا رب ہے، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کا رب ہے، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کا رب ہے۔ افلا تشکرون کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ افلا تشکرون کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اسئلۃ سوالات، یہاں سے سوالات کر رہے ہیں، آئیے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے من خلق السماء یعنی آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق السماء کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ جواب دیں گے خلق اللہ السماء اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ من خلق السماء آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جواب میں ہم کہیں گے خلق اللہ السماء اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا۔ پھر ہے من خلق الارض زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں کہیں گے خلق اللہ الارض یعنی یہاں پہ بھی لفظ اللہ کہیں گے، خلق اللہ الارض اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ اینا جعل الشمس سورج کو کہاں بنایا؟ اینا جعل الشمس سورج کو کہاں بنایا، سورج کو کہاں رکھا؟ جواب میں کہیں گے جعل الشمس فی السماء سورج کو آسمان میں بنایا، سورج کو آسمان میں رکھا۔ اینا جعل القمر چاند کو کہاں رکھا؟ اینا جعل القمر چاند کو کہاں رکھا؟ جواب میں کہیں گے جعل القمر فی السماء چاند کو آسمان میں رکھا، جعل القمر فی السماء چاند کو آسمان میں رکھا۔ متی ترقدون تم کب سوتے ہو؟ متی ترقدون تم کب سوتے ہو؟ جواب میں کہیں گے نرقد فی اللیل ہم رات میں سوتے ہیں۔ متی ترقدون تم کب سوتے ہو؟ جواب میں کہیں گے نرقد فی اللیل ہم رات میں سوتے ہیں۔ متی تعملون تم کب کام کرتے ہو؟ متی تعملون تم کب کام کرتے ہو؟ جواب میں کہیں گے نعمل فی النہار ہم دن میں کام کرتے ہیں۔ متی تعملون تم کب کام کرتے ہو؟ نعمل فی النہار ہم دن میں کام کرتے ہیں۔ این تسکنون تم کہاں رہتے ہو؟ این تسکنون تم کہاں رہتے ہو؟ جس کے جواب میں کہیں گے نسکنو فی البیوت ہم گھروں میں رہتے ہیں، نسکنو فی البیوت ہم گھروں میں رہتے ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں نسکنو فی الارض ہم زمین میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نسکنو فی البیوت کہیں کیونکہ زمین پہ عام طور پر نہیں رہتے، گھر میں رہتے ہیں، یعنی زمین میں گھر ہے ان گھروں میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہیں گے نسکنو فی البیوت ہم گھروں میں رہتے ہیں۔ من
اینا ینزل الماء، من اینا یعنی کہاں سے، ینزل الماء پانی نازل ہوتا ہے، پانی اترتا ہے، پانی برستا ہے، من اینا ینزل الماء پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے، جواب میں کہیں گے ینزل الماء من السماء پانی آسمان سے برستا ہے، ینزل الماء من السماء پانی آسمان سے برستا ہے، بِأَيِّ شَيْءٍ يَنبُتُ الْأَشْجَارُ کس چیز سے درخت اگتے ہیں، کس چیز سے یعنی کس چیز کے سبب، کس چیز کی وجہ سے درخت اگتے ہیں، جواب میں کہیں گے يَنبُتُ الْأَشْجَارُ بِالْمَاءِ، بِأَيِّ شَيْءٍ يَنبُتُ الْأَشْجَارُ کس چیز سے درخت اگتے ہیں، جواب میں کہیں گے يَنبُتُ الْأَشْجَارُ بِالْمَاءِ درخت پانی سے اگتے ہیں، يَنبُتُ الْأَشْجَارُ بِالْمَاءِ درخت پانی سے اگتے ہیں۔ آتشکر اللہ کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، آتشکر اللہ کیا تم اللہ کا شکر کرتے ہو، جواب میں کہیں گے نعم نشکر اللہ جی ہاں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ آتذکرون نعمتہ کیا تم اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہو، آتذکرون نعمتہ کیا تم اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہو، جواب میں کہیں گے نعم نذکر نعمتہ جی ہاں ہم اس کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ ترجمہ کرو، اب یہاں پہ جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں، ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں عربی بنانے کی۔ دین میں کام کرو، اعملوا فی النہار کام کرو، اعملوا دین میں فی النہار دین میں کام کرو، اعملوا فی النہار دین میں کام کرو، اعملوا فی النہار رات میں سو جاؤ، رات میں سو جاؤ، ارقدوا فی اللیل رات میں سو جاؤ، ارقدوا فی اللیل کیونکہ رات سونے کے لیے ہے، لأن اللیل للنوم کیونکہ رات سونے کے لیے ہے، لأن اللیل للنوم اور اللہ کے لیے شکر سے کبھی غفلت نہ کرو، اور اللہ کے لیے شکر سے کبھی غفلت نہ کرو، ولا تغفلوا عن الشکر للہ ولا تغفلوا عن شکر اللہ، عن شکر للہ یعنی عن شکر اللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے شکر سے، اور اللہ کے شکر سے کبھی غفلت نہ کرو، ولا تغفلوا عن شکر اللہ اور اللہ کے کبھی کے لیے پھر ابداً لائیں گے، ٹھیک ہے، آخر میں ابداً، اور اللہ کے شکر سے کبھی غفلت نہ کرو، لا تغفلوا عن شکر اللہ ابداً، لا تغفلوا عن شکر اللہ ابداً۔ تارے آسمان میں بہت زیادہ ہیں، تارے کے لیے نجوم بھی آتا ہے، الکواکب بھی آتا ہے، تو کیونکہ سبق میں نجوم استعمال ہوا ہے اس لیے نجوم لانا چاہیے۔ تارے آسمان میں بہت زیادہ ہیں، النجوم فی السماء کثیرۃ جدا تارے آسمان میں، النجوم فی السماء بہت زیادہ ہیں، کثیرۃ جدا تارے آسمان میں بہت زیادہ ہیں، النجوم فی السماء کثیرۃ جدا اللہ نے سمندروں میں بہت سی مچھلیاں پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، خلق اللہ اللہ نے پیدا کی، خلق اللہ کس نے پیدا کی، سمندروں میں، فی بحورین فی بحارین سمندروں میں، فی بحارین کیا پیدا کی، بہت سی مچھلیاں، اسماکن کثیرتن مچھلی کے لیے عربی میں سمکن آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اسماک، اسماک یعنی مچھلیاں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بہت سی مچھلیاں پیدا کی، خلق اللہ فی بحارن یا پھر خلق اللہ فی البحاری اسمارن کثیرتن اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بہت سی مچھلیاں پیدا کی، سمندر میں ہے ایک ہے، سمندروں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فی البحری کر لیں، اگر جمع ہوتا تو فی البحاری لاتے، سمندروں میں اگر ہوتا تو فی البحاری واحد ہے تو اس لیے فی البحری بھی کر لیں گے تبھی چلے گا۔ اللہ نے سمندر میں بہت سی مچھلیاں پیدا کی، خلق اللہ فی البحری اسماکن کثیرتن خلق اللہ فی البحری اسماکن کثیرتن ہم گرما میں سنترا کھاتے ہیں، گرما سے مراد موسم گرما جسے عربی میں سیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیف فصل الصیف،
ہم گرما میں سنترا کھاتے ہیں، ناکل البرتقال فی الصیف، سنترا کی عربی برتقال آتی ہے، ہم گرما میں سنترا کھاتے ہیں، ناکل البرتقال فی الصیف، گرما میں انار بھی کھاؤ، کھاؤ کے لیے کہیں گے کلو، انار کھاؤ، انار کے لیے رمان، گرما میں فی الصیف، گرما میں انار کھاؤ، کلو الرمان فی الصیف، انار بھی کھاؤ، ایدن آ کے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، گرما میں انار بھی کھاؤ، کلو الرمان فی الصیف ایدن، کلو الرمان فی الصیف ایدن، کلو الرمان ایدن فی الصیف، کلو الرمان ایدن فی الصیف، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، کیوں کھاؤ؟ کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، لِأَنَّهُ بَارِدٌ، ٹھنڈا کے لیے باردن استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، لِأَنَّهُ بَارِدٌ، سرما میں انجیر کھاؤ، کلو انجیر کے لیے تین استعمال ہوتا ہے، کلو تینا فی الشتاء، سرما کے لیے الشتاء استعمال ہوتا ہے، سرما میں انجیر کھاؤ، کلو تینا فی الشتاء، کلو تینا فی الشتاء، کیونکہ انجیر گرم ہے، لِأَنَّ التِّینَ حَارٌ، کیونکہ انجیر گرم ہے، لِأَنَّ التِّینَ حَارٌ، اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ، کیونکہ اس نے تم کو ہر نعمت دی، لِأَنَّهُ أَعْطَاكُمْ، کیونکہ اس نے تمہیں ہر نعمت دی، لِأَنَّهُ أَعْطَاكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ، کیونکہ اس نے تمہیں ہر نعمت دی، لِأَنَّهُ أَعْطَاكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ، اسی کے لیے عبادت ہے، لہو العبادت، اسی کے لیے عبادت ہے، لہو العبادت، ٹھیک ہے، یہاں پہ لہو کو پہلے آنے کی وجہ سے حصر کا معنی ہوا، اسی کے لیے عبادت ہے، یعنی کسی اور کے لیے عبادت نہیں، لہو یعنی اصل میں تو تھا العبادت لہو، لہو کو ہم عبادت سے پہلے لے آئے، کیا ہو گیا؟ لہو العبادت، تو اب حصر کا معنی ہو گیا، یعنی اسی کے لیے عبادت ہے، اگر ہم کہتے العبادت لہو تو معنی ہوتا اس کے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ایک اچھی بات ہے، اسے سن لیں، یاد رہے، یعنی جس کا مقام بعد میں آنا ہے، اگر اس کو ہم پہلے لے آئیں گے تو اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، حصر ہو جائے گا، قصر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ایک مثال ہے، ایک مثال میں دیکھیں کہ اگر ہم کہتے العبادت لہو تو کیا معنی ہوتا؟ اس کے لیے عبادت ہے، العبادت لہو کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے لیے عبادت ہے، یا عبادت اس کے لیے ہے، اسی کے لیے یہ ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی کے لیے اگر ترجمہ کرنا ہو، اسی کے لیے یعنی تاکید کا معنی، حصر کا معنی اگر پیدا کرنا ہو تو پھر لہو کو پہلے لانا ہوگا اور کہنا ہوگا لہو العبادت، یہ سب آگے آپ پڑھیں گے، خیر میں آپ کو یہاں پہ ایسے بتلا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، تو آگے آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، لہو العبادت، اسی کے لیے عبادت ہے، لہو العبادت، اسلام کی تعلیم میں عمل کرو، اعملوا تعلیم الاسلام، اسلام کی تعلیم پر عمل کرو، اعملوا علی تعلیم الاسلام، ٹھیک، اعلیٰ بھی آتا تو بھی ٹھیک ہے، اعملوا علی تعلیم الاسلام، اسلام کی تعلیم پر عمل کرو، اعملوا علی تعلیم الاسلام، اس میں بڑی کامیابی ہے، فیہ فوز کبیر، اس میں بڑی کامیابی ہے، فیہ فوز کبیر، اچھی طرح جان لو کہ بہترین تعلیم اسلامی تعلیم ہے، اچھی طرح جان لو، اعلموا جیداً، جان لو کے لیے اعلموا اچھی طرح، جیداً اچھی طرح جان لو، اعلموا جیداً کیا جان لو؟ کہ اسلامی تعلیم کہ بہترین تعلیم اسلامی تعلیم ہے، انا خیر تعلیمی، انا خیر تعلیمی، یہ کہہ لو، انا خیر تعلیمی تعلیم اسلامی، اچھی طرح جان لو کہ بہترین تعلیم اسلامی تعلیم ہے، اعلموا جیداً انا خیر تعلیمی تعلیم اسلامی، اچھی طرح جان لو کہ بہترین تعلیم اسلامی تعلیم ہے، اعلموا جیداً ان خیر تعلیمی تعلیم اسلامی، اس کے لیے سیرت طیبہ پڑھو، اس کے لیے لذالک، اس کے لیے لذالک سیرت طیبہ پڑھو، اقرؤوا
اقرأ السیرۃ الطیبۃ، اس کے لیے سیرت طیبہ پڑھو، لذالک اقرأ السیرۃ الطیبۃ، ٹھیک ہے۔ اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھو، لیکن عام طور پر مطالعہ کرنے کو پڑھنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ لاہیں گے اس کے لیے لذالک طالع السیرۃ الطیبۃ، اس کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، تب بھی درست ہے۔ لذالک طالع السیرۃ الطیبۃ، اس کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے بھیجیں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل معلوم ہونے کی صورت میں جواب بتلا دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، خود بھی فیضان درس نظامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نیز اگر کتاب وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹیلی گرام میں بھی ہمارا چینل ہے فیضان درس نظامی کے نام سے، اس میں جوائن ہو کر کے اس سے آپ درسی کتب حاصل کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میں بھی ایک چینل ہے، گروپ ہے فیضان درس نظامی کے نام سے، جس میں درسیات کے متعلق پوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، نیز اس میں سوالات بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس کے ذریعے سے جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس لنک کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔